ملتان روڈ لاہور پر علامہ اقبال ٹاؤن کے سامنے کھاڑک نام کا ایک قدیم گاؤں ہے۔ اس کے عقب میں ڈبن پورہ کے نام سے ایک آبادی ہے۔ یہ دراصل 20 فٹ گہری جگہ تھی جسے غریب اور متوسط درجے کے لوگوں نے سستے داموں خریدا اور وہاں گھر تعمیر کر لیے، مگر 1977 سے پہلے یہاں بہت زرخیز زرعی زمین تھی جہاں ہر طرح کی فصلیں اور سبزیاں بڑی افراد سے پیدا ہوتی تھیں۔ یہ قطعہ ایک مربع یعنی 25 ایکڑ زمین پر مشتمل تھا اور اس کا ایک ہی مالک تھا، لیکن 1977 میں دریائے راوی میں سیلاب آیا اور پانی کی تند و تیز لہریں اس پورے مربع کو بہا کر لے گئیں اور یہاں 20 فٹ گہرا گڑھا بن گیا جو تقریباً 20 برس تک بے آباد اور ویران پڑا رہا۔ سوال یہ ہے کہ ایک بے حد زرخیز زرعی زمین کا پورا ایک مربع کیوں برباد ہوا؟ اسے دریا کی لہریں کیوں نگل گئیں اور یہ پورا قطعہ زمین 20 فٹ گہرے گڑھے میں کیوں تبدیل ہو گیا؟ دراصل یہ مکافات عمل کی بڑی ہی ڈرا دینے والی اور عبرتناک کہانی ہے جسے عبدالغفار صاحب نے تفصیل سے بیان کیا۔ عبدالغفار صاحب بتاتے ہیں کہ وہ مشروبات کی مشہور کمپنی میں ملازم تھے۔ یہ سن 1977 کی بات ہے۔ یہ فیکٹری کھاڑک کے سامنے ملتان روڈ پر واقع تھی۔ اگست کا مہینہ تھا، دریائے راوی میں سیلاب آ گیا۔ دریا بپھر کر کناروں سے باہر آ گیا اور اس نے موجودہ سبززار اسکیم کے زرعی علاقے اور کھاڑک کا رخ کر لیا اور کھاڑک کے قریب میں ایک لہلہاتے ہوئے زرخیز مربع کو نشانے پر رکھ لیا۔ دریا کا بہاؤ یہاں اس قدر تیز تھا اور وہ زمین کو یوں کاٹتا جا رہا تھا جیسے آری لکڑی کو کاٹتی ہے۔ یہ سلسلہ 4 دن تک جاری رہا، حتیٰ کہ پورا مربع دریا برد ہو گیا، اور جب یہ عمل مکمل ہوا تو سیلاب کی تندی و تیزی ختم ہو گئی اور یہ پیچھے ہٹ کر اپنی اصل گزرگاہ میں چلا گیا۔ یوں لگا جیسے دریا اسی مربع کو نگلنے کے لیے کناروں سے باہر آیا تھا اور اپنا فرض انجام دے کر واپس چلا گیا۔ اب سنیے کہ یہ انوکھا حادثہ کیوں رونما ہوا۔ عبدالغفار صاحب نے بتایا کہ وہ اس زمانے میں اپنے 3-4 دوستوں کے ساتھ غفوری مسجد کھاڑک کے قریب ایک مکان میں کرائے پر رہتے تھے۔ پتہ چلا کہ اس مربع کا مالک وہ ڈھیڑ عمر کا ایک زمیندار تھا جو بہت ہی بد اخلاق اور ظالم آدمی تھا۔ اس کی زمین سونا اگلتی تھی اور ہر طرح کی فصلیں افراد سے ہوتی تھیں، لیکن اس زمیندار میں رحم یا نرمی نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں لوگ رفع حاجت کے لیے کھیتوں ہی میں جایا کرتے تھے، مگر یہ زمیندار انہیں اس کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ کوئی اس کے کھیت میں جاتا تو یہ اسے پتھر مارتا اور ننگی گالیاں دیتا اور ڈنڈے سے اس کا تعاقب کرتا۔ کوئی فرد اس کے ٹیوب ویل پر نہا نہیں سکتا تھا، کوئی عورت کپڑے نہیں دھو سکتی تھی اور کوئی بچہ اس کے کھیت میں جا کر گاجر یا مولی توڑنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسی حرکت کرنے والے سب افراد کی توہین و تذلیل کرتا اور انہیں کڑی سزا دیتا۔ اس زمیندار کا یہ رویہ جب خلق خدا کے ساتھ ایک عرصے تک جاری رہا تو آخر اللہ کی قدرت کا غصہ حرکت میں آ گیا۔ دریا نے سب کچھ یکایک تہ و بالا کیا، بلکہ یہ عمل 4 دن تک جاری رہا۔ روزانہ مربع کا کچھ حصہ کٹ کر دریا برد ہوتا اور زمیندار یہ دردناک تماشا اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا رہا، حتیٰ کہ اس کا سارے کا سارا مربع غائب ہو گیا۔ اس کا ٹیوب ویل، کنواں، ڈیرا، درخت، پھلدار پودے اور فصلیں سب اس کی نظروں کے سامنے برباد ہو گئے، اور سیلاب ختم ہونے پر جب اس نے دیکھا کہ اس کی جنت نظیر 20 فٹ گہرا تالاب بن چکی ہے تو وہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کے دماغ کی رگ پھٹ گئی اور وہ اپنے معدوم رقبے کے کنارے گر کر دم توڑ گیا۔ برباد شدہ رقبے کا پانی خشک ہوا تو دیکھا گیا کہ مٹی پر ریت کی بہت موٹی تہ چڑھی ہوئی ہے۔ گویا مستقل انتظام کر دیا گیا کہ اس زمین پر مستقبل میں کوئی بھی چیز کاشت نہ کی جا سکے۔